ہدایت کا وہ ایک سلسلہ دے گئے ہیں، کلام الہی کی صورت میں یارو وہ ایک نسخہ کیمیا دے گئے ہیں۔ تو آئیے میں عظمت قرآن کے موضوع پر دعوت خطاب دے رہا ہوں مولوی محمد شاہ جہاں گڈاوی کو اس شعر کے ساتھ کہ کر کے روشن اپنے دل میں علم و حکمت کا چراغ، کر کے روشن اپنے دل میں علم و حکمت کا چراغ، تم جہالت کا مٹا دو اپنی پیشانی سے داغ۔ موصوف محترم مائک پر۔ ابے یہ لے لو إن الحمد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم۔ حضرات حکم مستحکم برسر اسٹیج تشریف فرما علماء کرام و سامعین عظام، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی نازل کرتا ہوا کتاب ہے جو تمام انسانوں کو ابدی اور سرمدی حیات کی دعوت دیتی ہے۔ یہ وہ مینارہ نور ہے کہ جس کی روشنی کل بھی پوری دنیا کو محیط تھی اور آج بھی اسی آب و تاب کے ساتھ چمک رہی ہے۔ یہ وہ انقلاب آفری کتاب ہے کہ جس نے پوری دنیا کے اندر ایسا انقلاب اور زلزلہ پیدا کر دیا کہ جس کے جھٹکے آج بھی تیزی کے ساتھ محسوس کیے جاتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرتوں کو پڑھیے اور اس صدی کی تاریخ پربہار کو الٹ کر دیکھیے تو آپ کو مجبور ہو کر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ابو بکر کو صدیق بنایا تو قرآن کی برکت نے، عمر کو فاروق بنایا تو قرآن کی برکت نے، عثمان کو ذو النورین بنایا تو قرآن کی برکت نے، علی کو حیدر کرار بنایا تو قرآن کی برکت نے۔ مختصر یہ ہے کہ جتنے بھی اکابر و اصحاب صحابہ کرام ہیں ان کو مکرم و معظم بنایا تو قرآن کی برکت نے۔ بالآخر یہ حضرات اتنے اونچے کیوں بنے؟ اس لیے کہ ان کی زندگیوں میں قرآن تھا، قرآن تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ان کا نصب العلم تھا، قرآن کے ایک ایک لفظ کو اپنی زندگیوں میں اتار لینے کو باعث فخر سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے یہ حضرات آخرت میں مالک عرش و سما کے سامنے سرخ رو تو ہوں گے ہی، ساتھ ہی ساتھ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ عنایت فرمایا کہ آج بھی لوگوں کو رشک ہے، آج بھی اسلام دشمن طاقت ہے، ان کی تاریخوں کو پڑھتی ہے تو ان کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ مگر افسوس صد افسوس کہ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلامی حمیت کا دعویٰ کرتے ہیں، قرآن والا کہتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا عاشق کہتے ہیں۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے تو پھر ہم ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ وہ دنیا کے سامنے بلند و بالا تھے، ہم پستی کے عمیق غار میں کیوں دھستے چلے جاتے ہیں؟ ان سے انسان تو انسان، جانور تک ڈرتے اور کانپتے تھے، ہم سے ایک دن کا بھی خواہش کیوں نہیں ہوتا؟ سامعین مکرم، کیا قرآن کی وہ شکل موجود نہیں؟ کیا اس کے الفاظ بدل گئے ہیں؟ کیا وہ تاثیر و جاذبیت ختم ہو گئی؟
ہرگز ہرگز ایسا نہیں، بلکہ قرآن آج بھی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ زندہ و تابندہ ہے، اس کی افادیت اور نافعیت آج بھی موجود ہے۔ اس کے چیلنج فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کا جواب دینے والا کوئی لال پیدا نہیں ہوا ہے، اور دیکھیں قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ہم بدل گئے، ہمارے حالات بدل گئے، ہمارا یقین متزلزل ہو گیا، نزول قرآن کے مقاصد کو ہم نے فراموش کر دیا، اور یہ بھی حقیقت ہے، اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ قرآنی تعلیمات کو فراموش کر دینے کی وجہ سے اور انہی مطالبات کو پتے پشت ڈال دینے کی وجہ سے ہمارے دین و مذہب پر طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ کہیں کوئی خرافات پکتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ دھرم کوئی دھرم ہے، یہ مذہب کوئی مذہب ہے، یہ دین کوئی دین ہے، یہ کتاب کوئی پرمیشور کی اتاری ہوئی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو ماننے اور عمل کرنے کا حکم دے، یہ لوگوں کے ہاتھ کو کاٹنے اور سنسار کرنے کا حکم دے۔ کہیں یہ سیاسی کوڈ نافذ کر کے قرآن تعلیمات کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، قرآن کریم کے تغیر و تبدل کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن قرآن چراغ کسی آندھی سے بجھ نہیں سکتا۔ کاش اگر ہم قرآن مجید کو پڑھتے اور سمجھتے تو اس طرح کے جائل نہ ہوتے جس طرح کے آج جائل ہے۔ دنیا کا جو شخص کھڑا ہو جائے ہمیں گمراہ کر سکتا ہے، کپڑے اتار لے ہم اس کو بھی ولی مان لیتے ہیں، کوئی درخت کے سامنے کسی کپڑے کو لٹکا دے تو ہم وہاں سجدہ کرنے چلے جاتے ہیں، اور پتھروں کو اپنے گلے کا ہار اور اپنے ہاتھوں کی انگوٹھیاں بنا لیتے ہیں۔ مسلمان کبھی تو پتھروں پہ نہیں جھکا تھا، مگر قرآن سے دوری نے تجھے پتھروں پر بھی جھکا دیا، تجھے اللہ سے دور کر دیا۔ آج تو دنیا کے ظالم سے ڈرتا ہے، ایک زمانہ تھا کہ تو روح و فارغ سے نہیں ڈرتا تھا، موت سے نہیں ڈرتا تھا، اس لیے کہ تو قرآن پڑھتا تھا، قرآن نے تجھے طاقت دی تھی، قرآن نے تیرے مقام کو بلند کر دیا تھا۔ آج تو عورتوں کے پیچھے پھرتا ہے، کل تو حوروں کا عاشق تھا، آج تو لوگوں کی وفائی اور بے وفائی پر روتا ہے، کل تو اللہ کے سامنے رویا کرتا تھا، آج تو ساری دنیا سے ڈرتا ہے، کل تجھ سے ساری دنیا ڈرا کرتی تھی۔ بالآخر وجہ سورۃ قرآن سے دوری ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک خدا ہو کر، وما علینا الا البلاغ۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں پر۔ دوستو، طبع انسانی تبدیلی اور تغیر کی خنگر ہے، بدلاؤ اس کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے، چنانچہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کی طبیعت بھی اسی طرح کی ایک تبدیلی کی خواہاں ہے، لہذا میں آپ کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے نعت نبی پیش کرنے کے لیے میں مدعو کر رہا ہوں جناب مولوی محمد محسن کو اس شعر کے ساتھ کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو، فصاحت کو تحیر ہے بلاغت کو پریشانی، فصاحت کو تحیر ہے بلاغت کو پریشانی، کہ لفظوں سے بہت بالا جناب مصطفیٰ تم ہو۔